الحمد لله نحمده ونستعينه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 12 سے آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پرہیزگاری اختیار کی. عمومی طور پر جب کسی ولی کا ذکر آئے تو ہمارا تصور کرامت کی طرف جڑ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لے کہ کرامت اللہ کی طرف سے اللہ کے ولی کو ایک انعام کی صورت میں ملتی تو ہے، لیکن ولایت کی نشانی کرامت نہیں ہے. تو پھر ولایت کی نشانی ہے کیا؟ تو قرآن مجید میں دو چیزیں بیان ہوئیں: الذین آمنوا، ایمان والے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یعنی پرہیزگاری اختیار کرنے والے. دو چیزیں، ایمان اور پرہیزگاری. ایمان والے تو سارے ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. تو پھر پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کا مطلب وہ ڈاکٹر والی پرہیزگاری نہیں، وہ جو پرہیزی کہتا ہے کہ یہ کھانا یہ نہیں کھانا. یہاں تقوی سے مراد ہر وہ چیز اپنی زندگی میں حاصل کرنا جس سے اللہ پاک کی ذات خوش ہوتی ہو، اور ہر اس چیز کو ترک کر دینا جس سے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو. حضرت ذوالنون مصری، تقویٰ دیکھیں کس درجے کا کہ حضرت ذوالنون مصری نے کئی عرصہ گزر گیا، لذیذ کھانا نہیں کھایا، یعنی چٹپٹا کھانا نہیں کھایا. ایک روز رمضان کا مہینہ تھا، چاند نظر آ گیا، عید رات ہو گئی. نفس نے مشورہ دیا کہ ذوالنون اتنا عرصہ گزر گیا
کوئی چٹپٹا کھانا نہیں کھایا. کل عید کا دن ہے، ایک دن لذیذ کھانا کھا لو تو کیا فرق پڑے گا؟ حضرت ذوالنون مصری کے نفس نے مشورہ دیا. آپ بازار گئے، گوشت لیا، چٹپٹا کھانا بنانے کی تیاری کی. آپ نے اپنے نفس سے کہا کہ سن، کل عید کا دن ہے، میں تیرے کہنے پر چٹپٹا کھانا کھاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے. اپنے آپ کو کہنے لگے. نفس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے پوری رات کھڑے ہو کر 30 پارے کی تلاوت کروں گا، تو نے میرا ساتھ دینا ہے. سبحان اللہ کہہ رہے. چٹپٹا کھانا گناہ نہیں ہے، چٹپٹا کھانا کھانا گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اسے ہمارا دل چاہتا ہے چلو آج ہوٹل میں چل کے کھانا کھاتے ہیں، گھر میں فرمائش کرتے ہیں گھر والوں کو کہ آج فلاں ڈش بناؤ، دل چاہ رہا ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن الذین آمنوا، ایمان لائے، وکانوا یتقون، پرہیزگاری اختیار کی. ایمان میں بھی لایا، ایمان آپ بھی لے کر آئے، لیکن ہم نے اللہ کے ولیوں میں فرق سمجھے کہ انہوں نے پرہیزگاری اختیار کی. پرہیزگاری کس درجے کی؟ کہ چٹپٹا کھانا بھی کھانا ہے، عید کا دن ہے، ہر بندہ انجوائے کرتا ہے، 30 روزے پورے ہوتے، اگلے دن سب نئے کپڑے پہنتے، مبارک باتیں دیتے، مہمان آتے، گھر میں اچھے اچھے کھانے بنتے. اب کئی عرصہ گزر گیا، کھانا نہیں کھایا، لذیذ سوکھی روٹی کھاتے تھے پانی میں ڈبو کے. اب اتنے عرصے کے بعد نفس کہہ رہا ہے لذیذ کھانا کھا لو، تو اب گوشت لے آئے، کھانے کی تیاری. اب نفس کو کہہ رہے ہیں عید رات پورے 30 پاروں کی تلاوت ہوگی، بیٹھ کے بھی نہیں، کھڑے ہو کر نفل میں 30 پارے پڑھیں گے. اگر تو راضی ہے تو پھر عید والے دن میں لذیذ کھانا کھاؤں گا. نفس تیار ہو گیا، کھانا پکنے رکھ دیا لذیذ. عید رات نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم. دوسرا تیسرا فجر سے پہلے 30 پاروں کی تلاوت کر لی. سبحان اللہ تو کہہ دیں. لذیذ کھانا کھانے کے لیے جو گناہ نہیں ہے، لیکن نفس اللہ کے ولیوں کے بارے میں ملتا ہے وہ نفس کی مخالفت کرتے تھے. ہم نفس کی مخالفت نہیں کر پاتے، جب یہ ہم عام مخلوق ہیں. اللہ کے ولیوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ نفس کا الٹ کرتے تھے. نفس نے کہا عید کا دن ہے، لذیذ کھانا کھانا ہے، تو پہلے کہا 30 پارے پڑھیں گے پھر کھائیں گے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم گیٹ پہ جاتے ہیں، 100-200 نکالے، تکے والے کی دکان پر گئے، پیسے دیے، کھا لیے. ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی، پیسے نکالے، خریدے، کھا لیے. لیکن اللہ کے ولی دنیاوی لذات بھی اللہ کی عبادت کے ذریعے لیتے تھے. اب آگے سنیں اور مزہ آئے گا. اب 30 پارے پڑھ لیے،
عید کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عید کی نماز پڑھ لی، کھانا تیار ہے، کھانا نکالا۔ اب دل کے کانوں سے سنیے گا، لذیذ کھانا کھانے کے لیے 30 پارے پڑ چکے، اب پلیٹ میں کھانا نکالا، نوالا بنا کے منہ کے قریب لائے، ہٹا دیا، کہا نہیں کھاؤں گا، لذیذ کھانا کھاؤں گا ہی نہیں۔ نفس مریدین بیٹھے، عید کا دن ہے، مبارکباد دینے آئے، پوچھا گیا حضرت عید کا دن ہے، لذیذ کھانا آپ نے خود بنایا، چٹپٹا کھانا، اور منہ کے قریب لا کے روک دیا، کیا وجہ؟ کہنے لگے جب نوالا قریب لے کر گیا نا تو میرا نفس کہنے لگا، نفس یعنی دل، دماغ، شیطان ٹرانسفر کرتا ہے باتیں، دماغ، دل، پھر آتی ہے زبان پر۔ نوالا قریب لے کر گیا تو کہنے لگا، اے ذنون، آخر اتنی سال کے بعد میں تجھے لذیذ کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب نفس کہنے لگا میں کامیاب ہو گیا تو نفس کو تو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اس وجہ سے نوالا رکھ دیا کہ یہ کھانا پڑوس والوں کو کھلا دو، میں نہیں کھاؤں گا، اپنے نفس کی مخالفت کروں گا۔ 30 پارے پڑے، اس کے باوجود لذیذ کھانا نہیں کھایا۔ عید کا دن ہے، اب مریدین بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، پوچھا کیا کون؟ کہا مدینے والے آقا نے بھیجا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ مدینے والے آقا نے بھیجا ہے۔ کہا آنے دو، مہمان ہے۔ مہمان آیا، کہا ذنون، اللہ کے دوست مصطفیٰ کریم نے بھیجا ہے بشارت دے کر، یہ کھانا میں نے اپنے لیے بنایا تھا۔ آقا نے بشارت دی کہ جاؤ ذنون کو میرا سلام کہنا، اور کہنا تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس سے سلو کر لو اور یہ لذیذ کھانا کھا لو۔ جب مدینے والے آقا کا پیغام سنا نا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ لبیک، آپ کی بات پر لبیک ہے۔ کھانا لیا جو خود بنایا تھا وہ پڑوسیوں کو دے دیا، لیکن جو آقا کی طرف سے کھانا آیا سلو کر کے کھا لیا۔ یہ عام مخلوق اور اللہ کے ولیوں میں فرق ہے۔ لوگ کہتے ہیں سب ایک ہی ہے، کیسے ایک ہو گئے؟ کیسے ایک ہو گئے؟ ہمارا تو جو جی چاہتا ہے، جائز ناجائز سب عمل ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی یہ تو میں نے ایک جھلک سنائی ہے، ہر ولی کا یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تو یاد رہے، کرامت ایک انعام ہے۔ اگر کسی بندے میں کرامت نظر نہ آئے اور دو چیزیں نظر آئے، ایک ایمان، ایمان شرط ہے، دوسرا یتقون، پرہیزگاری۔ اور یاد رہے ولی کی کرامت یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ مثلا غوث پاک نے مردوں کو زندہ کر دیا، غوث پاک نے 12 سال ڈوبی ہوئی بارات کو واپس زندہ کر کے نکال دیا، غوث پاک نے مرغی تناول فرمائی اور اس پر ہاتھ مارا، قم باذن اللہ، مرغی زندہ ہو گئی۔ یہ کرامت تھی۔ یہ ایک اللہ پاک نے ولیوں کو انعام دیا۔ لیکن عام بندوں سے بھی ایسی چیز ہو جاتی ہے،
میں آپ زبان سے کچھ اچھا نکالتے اللہ پورا کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں معونت۔ جیسے میں اور آپ عام لوگ ہیں، عام مخلوق ہیں، خلق خدا ہے، تو ایسا بندہ اگر کوئی کام کر دے، منہ سے کچھ نکلا پورا ہو گیا، اس کو کہتے ہیں معونت۔ اور کافر، فاسق، فاجر، اگر وہ بندہ کوئی ایسا کام کر کے دکھائے تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ کافر، کئی کافر ایسے، کئی ہندو ایسے جن کو پرہیزگاری کرنے کے بعد دنیاوی طور پر بہت ساری چیزیں مل گئی ہیں، لیکن ان کی یہ ساری چیزیں صرف دنیا کے لیے، آخرت میں حصہ نہیں۔ آخرت میں صرف ایمان والوں کا حصہ ہے۔ اب انسان کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فی زمانہ کئی لوگ نظر بند کر کے ایسا کام دکھا جاتے ہیں، خبر تک نہیں چلتی۔ کئی دکاندار کہتے ہیں گھاک آیا، چیز بھی لے گیا اور گلے میں سے پیسے بھی لے گیا۔ کئی لوگ غلط کام کر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اس کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اور فی زمانہ یہ بہت ہو رہا ہے۔ حضرت داتا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، داتا علی گجویری نے کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا۔ شیخ علی الخواص بہت بڑے بزرگ ہیں، تاریخی، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا۔ شیخ علی خواص، داتا صاحب جس بزرگ کا اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، وہ بزرگ کتنے بڑے درجے کے ہوں گے، کیونکہ خود داتا صاحب کے بارے میں غوث پاک فرماتے اگر یہ میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کو اپنا پیر بنا لیتا۔ غوث پاک کا یہ فرمان ہے۔ تو غوث پاک حضرت علی بن خواص کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں علی بن خواص جا رہے تھے، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا۔ بڑی توجہ دیجئے گا، بہت توجہ طلب بات ہے، بڑی ایمان تازگی والی۔ سفر پہ جا رہے تھے علی بن خواص، ایک شخص بھاگا بھاگا آیا۔ داتا صاحب لکھتے کشف المحجوب میں، وہ آیا بھاگا بھاگا، کہنے لگا حضرت میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد آنکھ کھولی۔ کشف المحجوب میں جب داتا صاحب لکھ رہے تو علی بن خواص کی کیا شان ہوگی۔ آنکھ کھولی، کہنے لگے تیرے پاس سے کفر کی بو آ رہی ہے، تو مسلمان نہیں ہے، تو کافر ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نصرانی ہوں، مسلمان نہیں ہوں۔ کہا پھر تو میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کہ میں آپ کی صحبت کسی وجہ سے اختیار کرنا چاہتا ہوں، کوئی میرا مقصد ہے، میں نے کسی سے آپ کی تعریف سنی ہے، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، بھلے میں مسلمان نہیں ہوں۔ حضرت نے کہا سن، میرے سفر میں بہت مشکلات ہیں، بہت تکلیفیں آئیں گی۔ کہنے لگا برداشت کروں گا۔ اب حضرت کی عادت تھی، یہ تو آج لوگوں نے ولیوں کا لبادہ اوڑھ کر اہل سنت کو بدنام کرنے کا ٹارگٹ بنا لیا ہے۔ اللہ کے جس ولی کی ہسٹری پڑھیں، کوئی آپ کو
جپا کپا پہنتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی تعویذ بھیجتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی بکرے دھمبے اور مرغی منگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہاں نظر آئے گا تو دین کا کام کرتے ہوئے، نظر آئے گا تو نماز پڑھتے ہوئے، نظر آئے گا تو قرآن پڑھتے ہوئے۔ علی بن خواص سفر کر رہے ہیں، اب اس کو بھوک لگ رہی ہے، وہ تو نصرانی ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ تو اللہ کے ولی ہے، تقوی اختیار کیا ہوا ہے، جو روکی سوکی ملے کھا لے۔ جہاں سے سوکی ہوئی روٹی ملی پانی میں ڈبوئی کھا لی۔ اب 8 دن گزر گئے، اب بھوک کی وجہ سے یہ نصرانی کانپنے لگا۔ جب کانپنے لگا تو حضرت نے دیکھا، حضرت علی بن خواص داتا صاحب لکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹے بزرگ نہیں، بہت بڑے بزرگ درجے کے۔ جب وہ کانپنے لگا تو علی بن خواص پوچھنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت 8 دن گزر گئے، برداشت نہیں ہو رہی، بھوک کی وجہ سے کمزوری ہو گئی، آپ تو برداشت کر رہے ہیں لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا حضرت اللہ کے نیک بندے، آپ دعا کریں کچھ کام ہو جائے، کچھ کھانا مل جائے۔ آپ نے کہا میں نے تجھے کہا تھا نا، بہت مشکل آتی ہے، بہت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کہا حضرت ایک مرتبہ کر دیں، پھر نہیں کہوں گا، برداشت نہیں ہو رہا۔ حضرت سجدے میں گئے، مالک لاج رکھ لے، نصرانی ہے، تو میری لاج نہیں رکھے گا تو یہ اسلام کو کہیں برا نہ جانے۔ ابھی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی، 2 شربت کے پیالے اور 2 روٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی مدد سے بھیج دی۔ اب 2 روٹی 2 شربت کے پیالے آئے، آپ نے ایک اس کو دیا، ایک روٹی دی، ایک پیالہ خود لیا، ایک روٹی خود لی، کھانا کھا لیا، سفر آگے بڑھا۔ اب جیسے آگے بڑھا پھر 8 دن گزر گئے، پھر اس کو کپ کپی تاری ہو گئی۔ اب یہ بولے تو کیسے بولے؟ داتا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں، اب یہ بولے تو کیسے بولے؟ اب جب علی بن خواص انہوں نے دیکھا یہ کپ کپا رہا ہے، آپ نے کہا کہ بھائی اب تو دعا کر، اب اللہ سے تو دعا کر، میں نہیں کروں گا، ایک مرتبہ میں کر چکا ہوں۔ اب سنیں، دل کے کان کھول لیں، اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ کوئی تبلیغ نہیں کی، کوئی بستر نہیں اٹھائے، کوئی دین کی باتیں نہیں کی۔ ابھی تک آپ نے اس پورے واقعے میں علی بن خواص کا سنا نہیں کہ اس کو بولا ہو کلمہ پڑھ لے، دین اسلام قبول کر لے، صرف صحبت میں رکھا۔ ایک مرتبہ بھوک لگی تو دعا کر کے رب سے کھانا دلا دیا، اب دوسری مرتبہ بھوک لگی تو اس کو کہا تو دعا کر۔ اب وہ دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر، اب وہ اندر ہی اندر دعا کر رہا ہے، بتا نہیں رہا کیا دعا کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہ چکا تھا۔ اب یہ سیاڑا ہو گیا تھا، ہوشیار ہو گیا تھا، بتا نہیں رہا۔ اب اس کی دعا مکمل ہوئی تو سنیں، علی بن خواص نے دعا کی تھی تو 2 شربت 2 روٹیاں آئی تھی نا، اس نے دعا کی تو 4 شربت اور 4 روٹیاں آ گئی، ڈبل ہو گیا، 4 شربت 4 روٹیاں۔ اب سنیں،
اب 4 شربت 4 روٹی آئی نا، تو اس نے کہا حضرت آدھا آدھا کرتے ہیں، آدھا آدھا کرتے ہیں، 2 آپ کی 2 میری، 2 روٹیاں آپ کی 2 میری۔ حضرت شیخ علی بن خواص کہتے نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، تو کافر ہے، کیونکہ کافر اگر ایسا کوئی عمل کرے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں علی بن خواص حیرت زدہ ہو گئے، ڈبل آ گیا، میں نہیں کھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا حضرت 2 باتیں 2 مبارکیں قبول کر لیں، اس کے بعد کھانا ساتھ کھائیں گے۔ یہ جو 4 ہے نا، شربت اور روٹی، یہ میرا کمال نہیں، یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ میں نے ہاتھ اٹھائے رب کی بارگاہ میں، مالک اگر دین اسلام سچا ہے تو 2 روٹی 2 شربت، اور دوسری دعا میں نے مانگی، مالک شیخ علی بن خواص اگر تیرا ولی ہے، تیرا دوست ہے، تو اس کی برکت سے 2 شربت اور 2 روٹی اور، تو یہ میرا کمال نہیں، آپ کو مبارک ہو، دین اسلام بھی سچا ہے، پہلی مبارک، اور دوسری مبارک آپ عام بندے نہیں، اللہ کے ولی یعنی دوست ہیں، تو آپ کی برکت سے مجھے یہ انعام ملا۔ شربت بعد میں پیئیں گے، روٹی بعد میں کھائیں گے، پہلے ہاتھ لائیں، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا کمال ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کوئی ولی نہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ کیسے ایک جیسے؟ ایک نصرانی داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں کہ ایک ولی، اس کی صحبت میں ایک نصرانی رہا، اور آپ نے اس کو کوئی دین کی دعوت نہیں دی، اس کو یہ نہیں بولا کہ چل تبلیغ میں چلتے، اپنے ساتھ رکھا، کوئی دین کی دعوت نہیں دی، صحبت کی برکت سے اسلام بھی قبول کر لیا، اور اللہ کے نیک بندے کی صحبت بھی مل گئی۔ اللہ پاک بزرگوں کی شان سمجھنے کی توفیق نصیب